اس کے اس جملے کو ڈسٹارٹ کر کے آپ نے 23 مارچ کی قرارداد کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اور خان عبدالولی خان صاحب جیسے ایک اتنے سینئر سیاستدان سے جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی قیام پاکستان اور تحریک پاکستان سے اختلاف کا پورا حق ہے. اس کے لیے آپ دلائل دیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، بالکل آپ کا حق ہے. لیکن سرکاری دستاویزات میں اتنی بڑی آپ ڈس آنیسٹی کریں، اس کی آپ سے توقع نہیں کی. ایک پرو انڈین لابی اور عبدالولی خان صاحب، اسی طرح سے ڈاکٹر مبارک علی، ہود بھائی اور ڈاکٹر اشتیاق، یہ پوری ایک لابی ہے جو مسلسل یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستان تو انگریزوں نے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے بنایا تھا. السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. ایک بار پھر ہم آج حاضر ہیں حقائق پر مبنی جو تاریخی فیکٹس ہیں ان پر بات کرنے کے لیے. جو حقائق عام طور پر ہر سال ہی یا کچھ مہینوں کے بعد ڈسکشن میں آتے ہیں اور بار بار ان پر جو ہے وہ مباحث شروع ہوتے ہیں، اس پر آج بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور مورخ و دانشور جناب حسن جعفر زیدی صاحب. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی تاریخی، پاکستان کے ایک نامور سیاستدان جن کی کہیں بھی بات پر لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں. ان کی ایک بہت فیمس کتاب فیکٹ اور فیکٹ، جس کو حقائق کے نام سے اردو میں شائع کیا، اور اس پر جو انہوں نے جتنے حقائق بیان کیے ہیں اس میں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں، اس پر مورخین کا کیا کہنا ہے. تو آج جو بنیادی سوال ہے اس کو لے کر ہم ولی خان صاحب کی کتاب پر لے کے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں جناب حسن جعفر زیدی صاحب کے کہ انہوں نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ایک بار پھر نوازش کی. سر، عبدالولی خان صاحب کی 45 سال پہلے ایک کتاب آتی ہے جس کی بہت شہرت ہوتی ہے. پاکستان کے میڈیا میں بھی لوگ اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے جو فالوور ہیں ان کو تو وہ بہت ہی زیادہ، یعنی کہ بلیو کی حد تک ان کے کہے ہوئی باتوں کو مانا جاتا ہے. اس میں انہوں نے جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ انگریزوں کی ڈرافٹ کی ہوئی قرارداد ہے جو یہاں پہ پاس ہوئی ہے. اس کے مطابق پھر پاکستان کا جو ہے وہ معاملہ آگے چلا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ وائسرائے نے 12 مارچ کو یہ ڈرافٹ کر کے بھیجی ہے اور وہی منظور کر لی گئی ہے، یہ حقائق جو ہیں آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ کیا حقیقت ہے اس میں سر؟ شکریہ فیصل. حسب سابق آپ نے ایسے اہم سوال اٹھائے ہیں. دیکھیے، خان عبدالولی خان صاحب کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. انہوں نے پشتونوں کے حقوق کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے حقوق کے لیے، مارشل لاؤ کے خلاف جو سیاسی جدوجہد کی ہے، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بطور ریسرچر کے اگر ہم دیکھیں تو فیکٹس اور فیکٹس کی کتاب بنیادی طور پہ ایک تحقیقی کتاب کے طور پہ پیش کی گئی. تو اب ہم اس کو پرکھیں گے تحقیق کے جو مروجہ اصول اور قاعدے ہیں ان کے مطابق، اور ان پر پرکھتے ہوئے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، باقی چیزیں تو ایک طرف رکھیے، یہی والا ایک موضوع لے لیتے ہیں کہ یہ جو 12 مارچ کا وائس رائے لارڈ لنلتھ گو کا خط ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا زیٹ لینڈ کے نام، اس کا وہ ایک حوالہ دیتے ہیں اپنی اس کتاب میں. اور سب سے پہلے تو میں یہی پیش کروں گا قارئین کے سامعین کے سامنے کہ ولی خان صاحب نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں اس کو بطور حوالے کے، اور جو اصل خط ہے جو 12 مارچ کو وائسرائے کی طرف سے بھیجا گیا اس میں کیا ہے. ان دونوں کا موازنہ کر کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم فیکٹس اور فیکٹس کے پیج 40 کے اوپر دیکھتے ہیں. خان صاحب حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 12 مارچ 1940 کو وائس رائے لارڈ لنلتھ گو wrote to the Secretary of State for India, quote, upon my instruction, Zafrullah wrote a memorandum
on the subject to Dominion states. अब इसी जुमले को हम उर्दू में कहें तो हम क्या कहेंगे कि वायसराय जी कह रहा है वज़ीर हिंद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कहते थे वज़ीर हिंद। वज़ीर हिंद को वो ये लिख रहा है कि मेरी हिदायत पर ज़फ़रुल्लाह ने एक मेमोरेंडम लिखा है जिसका उन्वान है टू डोमिनियन स्टेट्स। अच्छा, अब मैं यहाँ थोड़ा सा डोमिनियन के बारे में भी बताता चलूँ कि दूसरी आलमी जंग से पहले ही अंग्रेज़ ये फ़ैसला कर चुके थे कि वो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसके ऊपर सियासी हलकों में, अवाम में बहस चल रही थी कि डोमिनियन स्टेटस के ऊपर हम जो है वो अंग्रेज़ अगर तैयार हो जाता है तो हम डोमिनियन स्टेटस ले लें या ना लें। कांग्रेस का मुतालबा ये था कि डोमिनियन स्टेटस के बजाय हमें मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस कहते हैं जैसे एक अंग्रेज़ों की कॉमनवेल्थ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, लेकिन वो अपने मामलात में ख़ुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, लेकिन ऊपर एक अम्ब्रेला बरतानवी राज का है, बरतानवी ताज का है। तो उस हवाले से ये लफ्ज़ डोमिनियन स्टेटस की बात जो है वो है। अब यहाँ वली ख़ान साहब ने जो लिखा है कि मेरी हिदायत पर ज़फ़रुल्लाह ने एक मेमोरेंडम लिखा जिसका उन्वान है टू डोमिनियन स्टेट्स। अब ज़फ़रुल्लाह ख़ान कौन थे? ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर थे और उनका ताल्लुक़ मिलना जुलना ताल्लुक़ात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी थे और बाकी सियासी लीडरों से भी थे। यहाँ से महज 12 मार्च की तारीख़ और ये जुमला इसको लेके ख़ान साहब ने रिलेट कर दिया 23 मार्च की करारदाद के साथ कि इसमें 2 डोमिनियन स्टेट्स की तजवीज़ वायसराय के कहने पे ज़फ़रुल्लाह ने बना कर दी और इसकी बुनियाद पर 23 मार्च की करारदाद मंजूर हुई। आइए अब हम देखते हैं कि जो लेटर एक्चुअली 12 मार्च को वायसराय ने भेजा उसमें क्या लिखा। ये लेटर है जो मैंने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जाके हासिल किया। अब वो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी मर्ज हो गई है ब्रिटिश लाइब्रेरी में। वहाँ ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 12 मार्च को वायसराय ने ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लिखा है और इसका जो पैराग्राफ नंबर 15 है वो बेसिकली ये है। ये एक रूटीन थी कि वायसराय हर 2 या 3 दिन के बाद एक सियासी और जो यहाँ के हालात थे उसके बारे में एक रिपोर्ट भेजा करता था बरतानिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। उसमें उसने हवाला दिया है कि आई सेंट यू बाय द लास्ट बैग ए कॉपी ऑफ ज़फ़रुल्लाह नोट ऑन डोमिनियन स्टेटस। यहीं रुक जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें इसने कहीं ये नहीं लिखा कि ऑन माई इंस्ट्रक्शंस। पहला झूठ, जो पहली गलत बयानी ख़ान साहब ने की है वो ये की है कि वो कह रहा है कि मैंने जो पिछला डिस्पैच आपको भेजा उसमें ज़फ़रुल्लाह का एक नोट शामिल था ऑन डोमिनियन स्टेटस। पहली गलत बयानी ऑन माई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ज़फ़रुल्लाह का ये जो नोट है इसको मेमोरेंडम कह रहे हैं वली ख़ान साहब, वो उसका उन्वान क्या है? डोमिनियन स्टेटस। और ख़ान साहब ने क्या कर दिया है? टू डोमिनियन स्टेट्स। अब स्टेटस को बदल के स्टेट्स कर दिया उन्होंने। तो यहाँ वो शेर पढ़ा जा सकता है कि एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। यानी आप उर्दू या पश्तो में लिखें तो स्टेटस और स्टेट्स एक ही तरह से पढ़ा जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ी में इतनी बड़ी आपने ये गलत बयानी से काम लिया है कि डोमिनियन स्टेटस को आपने स्टेट्स कर दिया और टू अपनी तरफ से लगा दिया इसमें, और वहाँ से कहानी ये बना दी कि ये टू डोमिनियन स्टेट्स का एक्चुअली
اس بنیاد پر یہ قرارداد جو ہے 23 مارچ کی منظور ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرارداد 2 ڈومینین اسٹیٹس پر ویسے بھی نہیں تھی. آپ نے یہ کہانی تراشی ہے اپنے پاس سے. ایکچوئل ڈاکومنٹ آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ ڈومینین اسٹیٹس، اور اس میں 2 کا کوئی لفظ نہیں ہے. اس پہلے جملے ہی سے ولی خان صاحب کی جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. تو یہ 12 مارچ کا جو خط ہے اس کو اس جملے کے ساتھ ملا کے آپ نے جوڑ دیا. آگے اسی پیراگراف میں یہ ہے کہ اس کی کاپی محمد علی جناح کو بھی بھیجی گئی، اکبر حیدری کو بھی بھیجی گئی اور کچھ اور مسلمان لیڈروں کو بھیجی گئی. لیکن یہ 12 مارچ کے خط کو اس کے اس جملے کو ڈسٹارٹ کر کے آپ نے 23 مارچ کے قرارداد کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اور خان عبدالولی خان صاحب جیسے ایک اتنے سینئر سیاستدان سے جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی قیام پاکستان اور تحریک پاکستان سے اختلاف کا پورا حق ہے. اس کے لیے آپ دلائل دیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، بالکل آپ کا حق ہے. لیکن سرکاری دستاویزات میں اتنی بڑی آپ ڈس آنیسٹی کریں، اس کی آپ سے توقع نہیں کی جاتی. سر یہ بتائیے گا کہ سر ظفر اللہ خان نے بیسیکلی یہ لکھا کیا تھا؟ ہاں، اب اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ ولی خان صاحب نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ ظفر اللہ خان نے اس نوٹ میں لکھا کیا تھا. اچھا، وہ جو نوٹ ہے وہ بھی برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے. اچھا، برٹش لائبریری میں یا انڈیا آفس لائبریری میں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی بڑی پراپر ریفرنسنگ ہے. ولی خان صاحب کسی جگہ آپ جب فیکٹس اور فیکٹس ریسرچ کی بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں تو وہ حوالہ بھی تو دینا کہ کس فائل سے آپ نے یہ لیا. اس پوری کتاب میں سورس کا حوالہ بہت کم آپ کو ملے گا. اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. یہ تو میں نے انڈیا آفس لائبریری جا کر خود یہ لیٹر نکلوایا. وہاں پر آپ جائیں ریسرچر کے طور پر تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس نکال کے دے دیتے ہیں. وہ میں نے نکلوایا اور یہ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ اس سے ہے. اسی طرح سے جو ظفر اللہ خان صاحب کا نوٹ ہے اس کی کاپی بھی وہاں پہ اس فائل میں لگی ہوئی ہے، جو کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ریفرنس ہے اس کا. لیکن ظفر اللہ خان صاحب ابھی زندہ تھے جب یہ خان صاحب کی کتاب چھپی، اور لاہور کینٹ میں رہتے تھے اپنی بیٹی کے پاس. تو انہوں نے وہ پورا جو میمورینڈم یا نوٹ یا ڈاکومنٹ تھا وہ پریس کو ریلیز کر دیا. اور پاکستان ٹائمز نے جو اس زمانے کا انگریزی کا پاکستان کا بہت بڑا اخبار تھا، اور میری رائے میں ڈان سے بھی زیادہ اس کی کریڈیبلٹی سمجھی جاتی تھی. فیض احمد فیض صاحب اس کے ایڈیٹر رہے ہوئے تھے ایک زمانے میں. تو پاکستان ٹائمز نے وہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ چھاپ دیا. یہ 23 جنوری 1982 کا پاکستان ٹائمز پنجاب پبلک لائبریری میں موجود ہے. جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ وہاں جا کے خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ ظفر اللہ خان نے اس میں لکھا کیا تھا. اب جو ظفر اللہ خان نے لکھا تھا وہ جو اس زمانے میں بحث چھڑی ہوئی تھی لوگوں میں، مختلف تجاویز تھیں، جس میں ایک پاکستان کی تجویز تھی جو کہ رحمت علی نے ایک لفظ دیا تھا پاکستان، اور وہ بر صغیر کے مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا تھا، وہ تجویز تھی. دوسری تجویز تھی کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں، صوبے ہیں، ان کو علیحدہ ریاستوں کا درجہ دے دیا جائے، سیپریٹ اسٹیٹس، جو کہ بیسیکلی جو قرارداد ہے اس کے اندر منظور ہو. تیسری تجویز یہ تھی کہ ایک آل انڈیا فیڈریشن ہونی چاہیے، نہ آپ سیپریٹ اسٹیٹس جائیں نہ آپ پاکستان جائیں. ظفر اللہ خان صاحب نے تینوں کا کمپیریزن کیا. اب ایک ایک کر کے لیتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی تجویز کے بارے میں جو لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. There is, for instance, the Pakistan scheme, which, broadly speaking,
seeks to divide India into Muslim and non-Muslim parts. The Muslim part being described as Pakistan. One has only to contemplate the expense, misery, suffering, and horror involved in any such attempt on the scale on which it would be necessary in India. To discard the scheme at once. ظفراللہ خان صاحب اس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی تجویز ہے اس کی بہت بڑی قیمت اٹھانی پڑے گی، اس میں تکالیف ہوں گی، ہارر ہوگا، اور اس طرح کی کوشش کو فوری طور پر رد کر دینا چاہیے، ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. یہ ظفراللہ نے اس نوٹ پہ لکھا جس کو بنیاد بنا کے ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرارداد اس کی بنیاد پہ منظور کی گئی تھی. آگے سنیے. وی آر کنونسڈ دیٹ the scheme is utterly impracticable and would result in nothing but misery and suffering and can therefore make no contribution towards the solution of India's problems. پھر وہ اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ ناقابل عمل تجویز ہے اور اس کے نتیجے میں بہت مصائب پیدا ہوں گے، مزری ہوگی، سفرنگ ہوگی، تکالیف ہوں گی، اور یہ انڈیا کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں another very serious objection to the scheme is that it seeks to confine the progress of Muslim faith and culture in India within certain geographical limits than which no greater disservice could be done to Islam. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کی صورت میں جو مسلم فیتھ کو پھیلنے کا موقع ملنا ہے وہ جغرافیائی حدود میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اسلام کی بہت بڑی ڈس سروس ہوگی، اسلام کی بہت بڑی جو ہے وہ اس کے خلاف ہوگی. یہ بات یہ بھی لکھ رہے ہیں وہ اس میں. اور ایک اور سینٹنس، any critical examination of it carried out by those who are responsible for putting it forward will be sufficient to demonstrate to them the utter impracticality of this scheme. یہ لکھا ہے ظفراللہ نے اپنے اس ڈاکومنٹ میں. پاکستان کے خلاف اتنے بھاری دلائل انہوں نے دیے اور اس کو رد کر دیا. اب جو دوسری تجویز تھی اس میں کہ الگ ریاستوں کا شمال مغربی بر صغیر میں اور شمال مشرقی بر صغیر میں علیحدہ ریاستیں بنا دی جائیں، یہ بیسیکلی وہی جو 40 کی قرارداد ہے تقریباً. اس کے خلاف بھی ظفراللہ خان صاحب دلائل دیتے اور کہتے ہیں کہ پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ دیٹ while it secures the Muslims' position in northeastern and northwestern India, it makes no provision for securing the position and interests of Muslims in the rest of India. یعنی یہ سپریٹ اسٹیٹس والی تجویز پر ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ جو نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹرن انڈیا کے اندر مسلمس کی یہ سپریٹ اسٹیٹس بنے گی تو جو ریسٹ آف انڈیا ہے اس کے اندر مسلمانوں کے مفادات کا کیا ہوگا، وہ انسیکیور ہو گئے. ایک یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ دی ادر آبجیکشن از دیٹ ایکسیپٹنس آف دس اسکیم وڈ پٹ این اینڈ ٹو دی یونٹی آف انڈیا وچ ہیز بین سو لیبوریسلی اینڈ پینفلی بلٹ اپ. یعنی ان کو انڈیا کی یونٹی کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے اس میں کہ اس سے انڈیا کی یونٹی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ یونٹی بڑی مشکل سے بلڈ ہوئی ہے تو اس کو بچا کے رکھنا چاہیے. آگے جو لکھتے ہیں وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ایٹ دس اسٹیج ٹو میئر دی سپورٹ وچ اے اسکیم آف دس کائنڈ مائٹ سکسیڈ ان سیکیورنگ فرام دی ادر کمیونٹیز ان انڈیا اینڈ فرام برٹن. کہ نہ تو دوسری کمیونٹیز اس کو مانے گی نہ برطانیہ مانے گا. اور بقول عبدالولی خان صاحب کے برطانیہ ہی یہ تجویز کر رہا تھا
اور ظفر اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ دوسری کمیونٹیز یعنی ہندو اور سکھ وہ بھی نہیں اس کو مانیں گے اور برطانیہ بھی اس کو نہیں مانے گا. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں وی ریکگنائز دیٹ دی ڈیووشن ٹو دی پرنسپل آف آل انڈیا یونٹی may in the end prove too strong to permit wisdom and foresight to govern the situation. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آل انڈیا یونٹی متحدہ ہندوستان کا اصول ہی ایسا ہے جس کے ساتھ ہماری پوری ڈیووشن ہونی چاہیے, ہماری پوری عقیدت یا اس کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے, کیونکہ وہی ایک مضبوط اور اہم وزڈم ہوگی, ایک فورسائٹ ہوگی, یعنی آپ ایک بہتر مستقبل اس کے اندر دیکھ سکیں گے ٹو گورن دی سچویشن. اب ان دونوں تجاویز کو رد کر کے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور شعور اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آل انڈیا یونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں, اس کے ساتھ آپ ڈیووشن کا اظہار کریں. یہ پھر آگے چل کے اس آل انڈیا فیڈریشن کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور آل انڈیا فیڈریشن کی سپورٹ میں, اس کی حمایت میں دلائل دیتے ہیں اور پھر اس کا پورا سٹرکچر دیتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. وہ آپ اس میں دیکھیں اسی ڈاکومنٹ میں کہ وہ آل انڈیا فیڈریشن کے محکمے بتاتے ہیں کہ مرکزی فیڈریشن کے پاس کیا محکمے ہوں گے. پھر آگے چل کے وہ صوبوں کے بھی محکمے بتاتے ہیں کہ صوبوں کے پاس کیا ہوگا, اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک پورے فیڈریشن کا ڈھانچہ اس میں دیا ہے. تو یہ تھا ظفر اللہ خان صاحب کا وہ ڈاکومنٹ جس میں پاکستان کو رد کیا گیا, جس میں سیپریٹ اسٹیٹس کو رد کیا گیا اور آل انڈیا فیڈریشن کی حمایت کی گئی اور اس کے حق میں دلائل دیے گئے. اب یہ بتائیے کہ کیا 23 مارچ کی قرارداد آل انڈیا فیڈریشن کے اوپر ہوئی؟ تو یہ اس حد تک علمی بددیانتی اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہے عبدالولی خان صاحب نے کہ جس کی ان سے توقع نہیں کی جاتی تھی. سر اس حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ظفر اللہ خان صاحب نے زیادہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کا مظاہرہ کیا, جبکہ وہ سابق وزیر خارجہ بھی تھے اور انہوں نے اسے ایز اٹ از پریس کو بھیج دیا. یہ دیکھیے کہ 1982 میں کسی کا یہ بات کرنا کہ میں نے پاکستان کی مخالفت بھی کی تھی, 2 سیپریٹ اسٹیٹس کی بھی مخالفت کی تھی, لیکن اٹ گوز ٹو ہز انٹلیکچوئل آنیسٹی کہ انہوں نے ایز اٹ از وہ ڈاکومنٹ پریس کو دے دیا اور وہ چھپا. سر یہ اتنی بڑی غلط بیانی جو ہے وہ اس سطح تک پھیلائی گئی اور لوگوں نے اس کو سچ ماننا شروع کر دیا. اور کئی ایسے سو کال قسم کے دانشور بھی جو اس پر باقاعدہ طور پہ بحثیں کرتے ہیں, اس کے حق میں دلائل دیتے ہوئے, یہ کس طرح پھیلائی گئی ہے؟ جبکہ ولی خان صاحب تو ایک قداور شخصیت تھے, انہوں نے جو اس میں غلط بیانی کی آپ جیسے حقائق کے ساتھ بتا رہے ہیں, پھر اس کو پھیلایا کیسے گیا؟ دیکھیے اس کو پھیلانے کے لیے جو آل انڈیا یا جو ہماری پرو انڈین لابی ہے اور پاکستان میں بہت ایکٹیو ہے, اس کو بہت سپورٹ بھی ہے, اس کو بہت فنڈز بھی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ویکیپیڈیا پر جو یہ پیج لاہور ریزولوشن کا ہے اس میں اٹھا کر یہی فیکٹس اور فیکٹس کا جو پیراگراف ہے جو بھی آپ کو پڑھ کے سنایا یہ ڈال دیا. اچھا, اب جو طالب علم ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ خاص طور سے جو انگلش میڈیم کلاس ہے, وہ اس کو جب یہ اسائنمنٹس ملتی ہیں تو وہ ویکیپیڈیا سے جا کے اٹھا لیتا ہے اور وہاں یہی پیراگراف رکھا ہوا تھا جو عبدالولی خان صاحب نے بتایا, 2 ڈومینین اسٹیٹس والا بجائے ڈومینین اسٹیٹس کے. تو اسی کو ان لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا اور پھر ویکیپیڈیا پر تو میں نے انٹروین کیا اور وہاں انٹروین کر کے میں نے اس کو ٹھیک کروایا. اب وہ اس کے اوپر وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارا بڑا معتبر اخبار ہے ڈان, جس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بھی چھپتی ہے, انہوں نے 18 جون 2017 کو, وہ 2017 میں پاکستان کے 70 سال ہونے پر
ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ایک پیج جو ہے وہ لگاتے تھے. اس میں انہوں نے 23 مارچ کے ریزولوشن کے حوالے سے یہی کہانی بیان کر رکھی ہے. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر تصاویر بھی دی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے ریزولوشن بنایا, اور لکھتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان فرسٹ فرام دی لیفٹ is credited with the original drafting of the resolution. The critical points were then submitted in a memorandum to the Viceroy Lord Linlithgow in Delhi. اب یہ وہی غلط بیانی اور ڈسٹورشن آف فیکٹ, ڈسٹورشن بھی ہلکا لفظ میں کہوں گا, وہ اٹھا کر ڈان جیسا اخبار وہ پیش کر رہا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ لوگ بالکل حقائق کو نہیں جاننا چاہتے اور اٹھا کر کسی بڑے آدمی کی بات کو آنکھوں پہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. اب یہ جو قرارداد تھی, اس کی ڈرافٹنگ ایک دن پہلے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنی تھی اس کی, جس میں مسلم لیگی لیڈرز کے علاوہ جو یونینسٹ پارٹی کے تھے, سر سکندر ریاض وہ بھی تھے. اچھا, جو مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال اس وقت اس کو کہتے تھے, یا بنگال کہتے تھے ہم اس وقت, یونائٹڈ تھا, اس کے وزیر اعلیٰ تھے مولوی اے کے فضل الحق. وہ بھی مسلم لیگ میں نہیں تھے, ان کی اپنی پارٹی تھی کرشک پرجا پارٹی. تو بیسیکلی یہ جو مارچ 40 کا اکٹھ تھا نا لاہور میں, یہ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی لیڈنگ پارٹیز کے لوگ تھے اس میں. اس میں وزیر اعلیٰ بنگال اور وزیر اعلیٰ پنجاب, دو بڑے مسلم میجورٹی صوبوں کے لوگ اس ریزولوشن کو ڈرافٹ کرنے کی کمیٹی میں شامل تھے. اور باقی جو مسلم لیگ کے نمائندے اور باقی کچھ 26 آدمیوں کی یہ کمیٹی تھی, جس میں ظفر اللہ خان کا دور دور کہیں نام نہیں ہے. اور یہ ڈان اخبار چھاپ رہا ہے ان کی تصویر بھی, اور دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے ڈرافٹ کیا. سر, ولی خان صاحب کے اس نیریٹو کو آپ کے علاوہ اور کسی ریسرچر نے, محقق نے بھی رد کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ظاہر چودھری صاحب, جن کا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا 12 جلدوں کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جو کہ تقریباً 30 سال سے پبلش ہو چکا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اس کی جو 5ویں جلد ہے مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء, اس کے اندر ہم نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ پیج 237 پر اس کا پوری تفصیل سے دیا ہے کہ ولی خان نے کیا لکھا ہے, اور جو ایکچوئل ڈاکومنٹ ہے برٹش لائبریری کا وہ کیا ہے, اور پھر اس کا مکمل حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے. جس طرح حوالہ دیا جانے کا تقاضا ہے, یہ ہے انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈس MSSEURF/125/9, اور یہ کوئی بھی ریسرچر جا کے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. یہ ریفرنس ہے, یہ ہم نے اپنی اس کتاب مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء اس میں دیا. ہمارے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے ڈاکٹر اکرام علی ملک. انہوں نے ہمارے سے بھی پہلے, یا غالباً انہی دنوں میں, ولی خان کی اس پوری کتاب کو کے جواب میں ریجائنڈر کے طور پر ایک کتاب لکھی, ٹروتھ از ٹروتھ. اور یہ بھی جو قارئین ہیں, سامعین ہیں, جو حقائق جاننا چاہتے ہیں اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فیکٹس اور فیکٹس میں ولی خان صاحب نے جو کچھ لکھا وہ کس حد تک فیکٹ ہے, ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر اکرام علی ملک کی کتاب ٹروتھ از ٹروتھ کا بھی مطالعہ کریں, اور دیکھیں کہ ولی خان صاحب نے کہاں کہاں ڈنڈے مارے, اور اس حد تک غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے سیاسی قد کا آدمی اس طرح کی غلط بیانیوں سے کام لے رہا ہے. تو ڈاکٹر اکرام علی ملک صاحب کی کتاب ٹروتھ از ٹروتھ کو پذیرائی یا اس کی مقبولیت یا اس کے اندر بیان کی ہوئی باتیں اس لیے نہیں مشہور ہوئیں کہ اکرام علی ملک صاحب کو مشہور آدمی نہیں تھے. ولی خان صاحب ایک مشہور آدمی تھے, جو انہوں نے کہہ دیا, ان کے ماننے والوں نے بھی, ریسرچرز نے بھی, دانشوروں نے بھی, بغیر تحقیق کے بنیادی اصولوں کا
کا حساب رکھتے ہوئے ان کو مان لیا اور ایک اندھی تقلید. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دانشور ہوں یا ہمارے ٹی وی اینکرز ہوں یا صحافی لوگ ہوں، معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ وہ تقلید کا شکار ہیں، تحقیق پرست نہیں ہے. تقلید پرستی نے اس معاشرے کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ہم انتہائی سطحی ہو کر رہ گئے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ وہ کیا لابنگ تھی؟ کیا ولی خان صاحب، کیونکہ ان کے والد صاحب کو سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا تھا، کیا وہ انڈیا کی محبت میں یہ ایکچوئل فیکٹس کو ڈسٹرائے کر رہے تھے یا اس کے پیچھے کچھ اور ریزنز تھی؟ دیکھیے، بات وہی ہے بنیادی طور پر کہ خان عبد الغفار خان کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا، اور وہ موجودہ کے پی اور جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا پشتونوں میں بہت پاپولر تھے. انہوں نے ایک سرخ خدمتگار بھی، خدائی خدمتگار بھی بنائی ہوئی تھی، لوگوں کی سروسز بھی کرتے تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پشتونوں میں ان کی بڑی مقبولیت تھی. لیکن بیک وقت وہ بھی اور ان کے جو بھائی تھے ڈاکٹر خان صاحب، جو کہ چیف منسٹر تھے اس وقت کے صوبہ سرحد کے، وہ لوگ پاکستان کی تحریک کے یا پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور اس کے بارے میں ان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. میں اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں کہوں گا کہ ان کو یہ حق نہیں تھا، بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر پاکستان بننے کے بعد مسلسل یہ ایک پرو انڈین لابی، اور عبد الولی خان صاحب، اسی طرح سے ڈاکٹر مبارک علی، ہود بھائی، وہ ڈاکٹر اشتیاق، یہ پوری ایک لابی ہے جو مسلسل یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستان تو انگریزوں نے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے بنایا تھا، اور وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پارٹیشن کروائی، ورنہ تو یہ تو ایک بڑا ایسا متحدہ دیش تھا جہاں پہ ہندو مسلمان سب بالکل، ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ بنیادی طور پر وہی تھیسز لے کر لوگوں کے اندر اسی کو ڈیپن کرتے رہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. یہ مقصد ان کا رہا. لیکن میرا صرف اعتراض یہ ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، اختلاف کریں، لیکن جو سرکاری دستاویزات ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، ان کو آپ اتنی بڑی ڈسٹورشن، یعنی یہ تو ڈسٹورشن کا لفظ بھی بڑا ہلکا ہے، وہ کر رہے ہیں آپ، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے عقیدت رکھنے والے ان سے عقیدت ضرور رکھیں، لیکن یہ حقائق جو ہیں یہ حقائق نہیں ہیں. فیکٹس آر فیکٹس کا نام ہونا چاہیے، فیلسیز اینڈ فیلسیز. یس، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جو ابھی حقائق پر بات کی گئی ہے بالکل یہ درست ہے کہ کسی بھی بڑے قدآور سیاسی شخصیت یا کسی قدآور نامور انٹلیکچوئل شخصیت کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کسی حدیث یا وحی کا درجہ نہیں دے دینا چاہیے، اس کو پرکھ لینا چاہیے. اس پرکھنے کے لیے حسن جعفر زیدی صاحب اور زاہد چودھری صاحب کی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی 12 جلدوں پر پورا ایک محققانہ ایک ضخیم ذخیرہ ہے، اس کو پرکھ لیں، اس کو پڑھیں. خاص طور پر پاکستان کے جو صحافت اور سیاست اور تاریخ کے طلباء ہیں ان کو یہ لازمی پڑھنا چاہیے تاکہ اصل حقائق تک پہنچا جا سکے. بہت شکریہ.